آپ سبھی کا خیر مقدم ہے ہمارے شو صحت اور زندگی میں ڈاکٹر نجم ریحان کے ساتھ. اس خوبصورت سے پروگرام کو اور بھی زیادہ خوبصورت اور حسین بنائیں گے. آپ کے تمام تر سوالات، آپ کے جوابات، آپ کی تمام تر مشکلات اور پریشانیوں کے مد نظر رکھتے ہوئے صحت اور زندگی میں ڈاکٹر نجم ریحان صاحب تمام تر علاج بتائیں گے آپ کو، تمام تر پریشانیوں کا حل بتائیں گے آپ کو. ناظرین اکرام اینڈ سامعین اکرام، ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ شروعاتی دور میں ہی آپ کے سوالات بہت زیادہ اہم ہیں، کیونکہ اس کے بعد پھر ٹائم نہیں ملتا ہے آپ کے سوالات لینے کے لیے. سیم نمبر پہ کال کرنا ہے آپ کو 040-245-11078 اینڈ 79 پہ کال کرنا ہے آپ کو. ایک بار پھر سے عرض کر دوں، ریڈیو چار مینار کا نمبر آفیشیلی جو ہے 040-245-11078 اینڈ 79 پہ آپ کو کال کرنا ہے اور اس پہ باتیں کرنی ہے. اور اس کے بعد زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انفارم کریے تاکہ ان کی صحت سے ریلیٹڈ تمام تر مشکلات اور پریشانیوں کا حل ڈھونڈا جا سکے اور ان کے سوالات لیے جا سکیں. شیئر کریں، فیس بک پیج کو لائک کریں. خود آپ ڈاکٹر نجم ریحان صاحب سے جو ہے آپ مل سکتے ہیں فیس بک پہ نجم طبیب ریحان کے نام سے. اور اس کے بعد جو ہے ریڈیو چار مینار کے پیج پہ بھی آپ کو اپڈیٹ ملتا ہی رہے گا لائک کرنے کے بعد. چلتے ہیں آپ سبھی کے درمیان، دیکھیں گے ہمارے ساتھ کون ہے لائن پہ بنے ہوئے بات کرنے کے لیے ڈاکٹر نجم ریحان صاحب سے. ہلو ہلو، آپ کی آواز ہم تک نہیں آ رہی ہے. ہلو ہلو. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کن سے بات ہو رہی ہے ہماری؟ اوکے، کہاں سے بات کریں آپ صاحب؟ کمارواڑی کالونی. ٹھیک ہے، سوال پوچھیں آپ. جی، ہمارے آنٹی کو ہے کان کی پرابلم ہے، ان کا آپریشن بھی ہوا، کان کا پردے میں سوراخ تھا اور ڈاکٹر بول رہے ہیں کہ ناک کی ہڈی بھی ٹیڑھی ہے. آپریشن ہو گئے بھی 3 مہینے ہو گئے، پھر خون نکل رہا ان کو. ایج کیا ہے ان کی؟ ان کی ایج 28 ہے اور 1 سال میں ان کے 2 آپریشن ہو گئے، ایک ڈلیوری ہو گئی ان کی اور دوسرا بولتے تو یہ کان کا آپریشن ہو گیا. چلیے ٹھیک ہے، ضرور اور جو ہے ان کو اور ان بے ہوش ہو جاتے 2-3 گھنٹے. رائٹ، ٹھیک ہے، ضرور جواب لیں گے ڈاکٹر نجم ریحان صاحب سے. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ڈاکٹر تو یقین بھی نہیں کرتے، یہ انہوں اتنا بے ہوش ہو جاتے اتنی دیر بول رہے ہیں. اوکے، انشاءاللہ ضرور آپ کو جو ہے آپ کا صحیح طریقہ، صحیح علاج ملے گا. آسانی کے ساتھ تھوڑا سا سنیں آپ اور ضرور جو ہے آپ کو جواب ملے گا بہترین طریقے سے. انشاءاللہ شفا یابی ہوگی. سامعین کرام، چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب اور اس کے بعد دیکھتے ہیں ہمارے درمیان کون ہے. ہلو 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 ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کن سے بات ہو رہی ہے ہماری؟ میں عمر بات کر رہا ہوں تلاپت سے. اوکے عمر صاحب، سوال پوچھیے. جی، ہمارے بہن کو موٹاپے کے لیے شکایت ہے، اس کے لیے کچھ ہے تو آپ بتائیے. ایج کیا ہے بہن کی؟ لگ بھگ 24 سال ہے. 24 سال ہے، ضرور جو ہے بتائیں گے. ویٹ بتا سکتے ہیں ان کا؟ جی، ابھی ویٹ ان کا 65 ہے. اور ہائٹ دیکھیے 4.5 ہے. رائٹ، بہت شکریہ. ضرور جو ہے جواب دیں گے ڈاکٹر نجم ریحان صاحب. اگلے کالر کی طرف موڑیں گے، دیکھیں گے ہمارے ساتھ کون ہے. ہلو. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کن سے بات ہو رہی ہے ہماری؟ میں سنتوش نگر سے رضوانہ بات کر رہی ہوں. جی میں ہاں. معذرت چاہتی ہوں ڈاکٹر صاحب سے کہ کل میں جواب نہیں سن پائی کیونکہ ہمارے پاس کرنٹ چلے گیا تھا جب تک سوال ہی چل رہے تھے ریڈیو پہ. اوکے، آپ کا سوال کیا تھا؟ جی، میں نے سوال کیا تھا کہ جو پیروں میں سردی ہوتی ہے اوپری طرف صرف اس میں پنجے میں ہوتی ہے 2 پیروں کی. بارش پانی میں سردی میں کام کرے تو ہوتی ہے، بولی تھی نا وہ. جی اوکے، رائٹ. ایج کیا بتایا تھا آپ نے؟ اگلے کالر کی طرف ہم بڑھیں گے، دیکھیں گے ہمارے ساتھ کون ہے. وعلیکم السلام. کن سے بات ہو رہی ہے ہماری؟ ہلو. آپ کی آواز ہم تک نہیں آ رہی ہے، سو باہر نکل کر کے نیٹ ورک میں آ کر کے کال کریں تاکہ آسانی کے ساتھ بات ہو. ڈاکٹر صاحب، ہم اپنے سوالات کے جوابات طلب کرنے سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ ہمارے درمیان تشریف لائے. خیر مقدم کرتے ہیں ہم اپنے شو میں. اور اس کے بعد ایک خاص ٹاپک پہ میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ابھی بارش کا موسم ہے، پانی گلی کوچوں کیاریوں میں جمع ہو جاتی ہیں. خاص طور پہ ابھی گرمی کے موسم میں زیادہ تر لوگ کولر اور واشنگ مشین وغیرہ میں جو ہے پانی چھوڑ دیتے ہیں، خاص طور پہ کولر وغیرہ میں. تو کیونکہ اب کولر کی ضرورت نہیں تو پانی اسی میں چھوڑ دیتے ہیں جو خراب ہوتا ہے. اس کے بعد اس سے جو ہے کچھ جیواणو کیٹاڑو پیدا ہوتے ہیں اور وہ مچھر جو ہے بہت بخار کے لیے میں نے سنا ہے کچھ ایسا زیادہ خطرناک ثابت ہو جاتا ہے. اور اب بھی بارش کے موسم میں بھی خاص طور پہ. تو مجھے تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیے کیا ہوتا ہے، کیسے پیدا ہوتا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم.
آج ہم جیسا کہ آپ نے ٹاپک چھیڑا ہے، آج ہم بات کریں گے ڈینگو فیور، ڈینگو وائرس کی. یہ سب میں خطرناک جو ہے وائرل جو ہے ہوتا ہے، اور یہ متعدی مرض کے ساتھ ساتھ اس میں اموات بہت زیادہ ہوتی ہے. یعنی کہ اگر اس کو وقت پر پہچانا نہیں گیا ہے اور پلیٹلیٹس ڈاؤن ہو گئے ہیں تو یہ پلیٹلیٹس ڈاؤن ہونا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. خاص کر بچوں کی موت اس سے ہو جاتی ہے اور بزرگوں کی موت ہو جاتی ہے، کیونکہ ریسسٹ نہیں کر پاتے. بیچ میں ڈاکٹر صاحب روکنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ. سب سے پہلے ہمارے سامعین کو یہ بتائیں کہ پلیٹلیٹس کیا ہوتا ہے اور ایک نارمل باڈی میں کتنے پلیٹلیٹس کی ضرورت ہے؟ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، خواتین میں الگ ہوتے ہیں، مرد حضرات میں الگ ہوتے ہیں. پلیٹلیٹس وہ چیزیں ہوتی ہیں جو خون میں شامل ہوتی ہے انسان کے، تو وہ ان کا جو ہے تقریباً سمجھیے گا آپ لاکھوں میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. ورنہ کیا پرابلم ہو جاتی ہے کہ سمجھے کم سے منیمم جو بتایا جاتا ہے 65,000 بھی بتایا جاتا ہے، 40,000 بھی پلیٹلیٹس بتائے جاتے ہیں. تو ان میں عموماً جو معاملہ جو مسئلہ پیش آیا کرتا ہے وہ مسئلہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ پلیٹلیٹس اگر ڈاؤن ہو گئے ہیں تو ہیومن باڈی ریسسٹ نہیں کر پائے گی اس کو. تو یہ سب میں زیادہ خطرناک طور پر جو ہے ڈینگو کی بیماری میں ہوتا ہے. ڈینگو یہ ورڈ کافی ہوگا، لوگ اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں ڈینگو کے بخار کو. اس میں جو معاملات پیدا ہوتے ہیں، تو ڈینگو کا بخار کیوں ہوتا ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے اور انتہائی امپورٹنٹ بات ہے کہ ڈینگو کا بخار جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف یعنی کہ مچھر جو ہے کاٹا تو ڈینگو ہو جاتا ہے. جی حقیقت یہ ہے کہ مچھروں میں ایجیس ایجپٹو ایک قسم کا مچھر ہوتا ہے، اس کا نام ہے ایجیس ایجپٹو. یہ ایجیس ایجپٹو مچھر جو ہے اس کو آج سے 40 سال پہلے جو ہے مصر جو ہوتا ہے، موجودہ مصر میں اس کو دیکھا گیا اور اس کو سیاحوں نے دیکھ کر اس کا نام دیا ایجیس ایجپٹو. اسی لیے ایجپٹ سے اس کا نام ڈیرائیو کیا گیا. تو ایجیس ایجپٹو کی خاصیت یہ ہے کہ چونکہ آپ دیکھیں گے کہ یہ شمالی افریقہ کے جو علاقے ہیں یہ مصر سے بہت قریب ہوتے ہیں، تو یہ علاقے یہ خود بھی جو ہے افریقن اس میں آتا ہے، کانٹیننٹل میں آتا ہے. تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جو جنگل میں لوگ ہوا کرتے ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں گے تو ان کا جسم کالا ہوتا ہے اور اس پہ وہ سفید دھاریاں بناتے ہیں. تو یہ دراصل سفید دھاریاں یہ جو جنگلی لوگ بناتے ہیں وہ یہی ایجیس ایجپٹو کی کاپی ہوتی ہے. یہ مچھر کی پہچان یہ ہے کہ اس کے جسم پر ہلکی سی سفید دھاریاں ہوتی ہے جس کو دیکھ کر پہچانا جاتا ہے. تو اب یہاں سے یہ جو معاملہ ہے، یہ جو پرابلم ہے وہ شروع ہوتا ہے. اور یہ کیسے ہوتا ہے اس کی تھوڑی سی سائنس بھی میں عرض کر دوں، اس کے بعد جو ہے ہم اس میں جائیں گے کیونکہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے. تو میں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ایجیس ایجپٹو سمجھیے گا آپ مچھر ہے، جب انسان کی جلد پر بیٹھتا ہے تو سب میں پہلا اپنا لعاب جو ہے وہ اس جلد پر چھوڑتا ہے، اور وہ جب لعاب چھوڑے گا تو فوراً وہاں پر جتنا خون ہوگا وہ جمع ہو جائے گا اس کے اندر. اس کے بعد وہ ڈنگ مارتا ہے اور جتنا 1 قطرہ یا 2 قطرہ خون اس کو چاہیے وہ لے لیتا ہے. تو اس کا جو لعاب ہے، اس کا جو سلائیوا ہے، اس کے اندر ڈینگو کا وائرس پایا جاتا ہے. اور یہی وہ ڈینگو کا وائرس ہوتا ہے جس کو اگر 5-10 منٹ کے اندر پہچانا نہیں جائے تو پھر جسم کے اندر عموماً پھیل جایا کرتا ہے. تو یہ معاملہ اب یہاں سے شروع ہوتا ہے. اس کے بعد کی کہانی کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے جو وائرل بیماریوں کے لیے جو چیزیں بتائی ہے، جیسے کہ اس زمانے میں جو ہے بہت ساری بیماریاں تھیں، کوڑ وغیرہ کی بیماریاں اللہ کے نبی کے زمانے میں آ جایا کرتی تھی. تو اللہ کے نبی نے باضابطہ ارشاد فرما دیا تھا کہ جس شہر میں یہ بیماری پھیلی ہے اس شہر سے دور ہو جاؤ، وہاں سے جاؤ نہیں، وہاں پر جاؤ نہیں. اگر وہاں پر گئے ہو تو فوراً اس بیماری کو لگنے سے پہلے اس شہر کو چھوڑ کر آ جاؤ. بتانے کا مقصد کیا ہے وہ آج آپ کو سمجھ میں آئے گا. وہ لوگ کچھ اس کے بارے میں بولا کرتے ہیں کہ ارے کس طرح سے اس طرح سے بولا گیا ہے، جو لوگ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اس کے اندر بہت بڑی حکمت ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ ایک آدمی حیدرآباد میں رہتا ہے اور وہ بنجارا ہلز کے علاقے میں رہتا ہے. اب اس کو ڈینگو کا مرض ہے، اس کو پتہ نہیں. اب وہ آدمی وہاں سے جو ہے پرانے شہر حیدرآباد میں آیا، مغل پورے میں وہ رہا، 1 دن کے لیے رہا. اب مغل پورے کے جو مچھر ہے جو صحت یاب ہے انہوں نے اس کو کاٹ لیا تو وہ وائرس ان سے اس مچھر کے اندر تبدیل ہوگا اور وہ مچھر جس کو جا کر کاٹے گا اس کو آ جائے گا. یہ اتنی خطرناک جو ہے اس کے ایک دوسرے سے یہ پھیلتی ہے. تو اس سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے. پروگرام کے آخر میں میں سنت طریقوں سے انشاءاللہ شہر کے وہ علاقے جہاں پر مچھر بہت زیادہ ہوتے ہیں ان سب کے لیے جو ہے میں طب نبوی کی روشنی میں
ایک دھوئی بتاؤں گا جس کے استعمال سے صرف مچھر ہی نہیں جتنے حشرات و لرز ہوں گے وہ تمام کی تمام بھاگ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی. سامعین کرام ہم آگے بڑھیں گے آپ سبھی کی جانب. 04024511078 اینڈ 79 پہ کال کر سکتے ہیں. دیکھیں گے ہمارے ساتھ لائن پہ کون ہے. ہیلو. وعلیکم السلام. کن سے بات ہو رہی ہے ہماری؟ عائشہ. اوکے عائشہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ٹھیک ہے سوال پوچھیے. عائشہ صاحبہ نور خمدار جی سوال پوچھیے. میرے ڈیڈ کو ہے نا بہت پیر میں درد ہوتا اور اٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے. ان کو یہ پورے گھٹنے درد ہوتے بولتے رہتے. پیر میں درد ہوتا گھٹنے میں تکلیف ہوتی. عمر کیا ہے آپ کے ڈیڈ کی؟ 45. رائٹ ٹھیک ہے ضرور جو ہے ہم جواب دیں گے آپ کا. ڈاکٹر صاحب سے جواب لیں گے. اگلے کالر کی طرف رجوع ہوں گے. دیکھیں گے ہمارے ساتھ کون ہے لیکن اس سے پہلے عرض کر دوں 04024511078 اینڈ 79 پہ کال کرنا ہے. ایک کالر کو شامل کریں گے. ہلو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری بچی کے پیر میں نا گھٹنوں سے اور پورا تلووں میں تک درد ہو رہا. عمر 15 سال ہے. اوکے لاکھ کٹے سے درد. ٹھیک ہے اپنا نام بتائیں. ٹھیک ہے شبانہ جی ضرور جو ہے جواب دیتے ہیں ہم آپ کو. اگلے کالر کی طرف رجوع ہوں گے. دیکھیں گے ہمارے ساتھ کون ہیں اور میں آپ کو عرض کر دوں کہ شروعاتی دور میں ہی اپنے تمام تر سوالات کے جوابات لے لیں تاکہ آسانی ہو ہمارے ساتھ اور ڈاکٹر صاحب کو بھی جواب دینے میں. 04024511078 اینڈ 79 پہ. ڈاکٹر صاحب جو بیچ میں عرض کر رہا تھا اس کی طرف ہم آنے کی کوشش کریں گے. کالر کو چونکہ ہم نے شامل کر لیا ہے. ہلو. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کو بھی میرا سلام. جی وعلیکم السلام بھائی. جی محمد مجاہد بول رہا ہوں. جی ہاں مجاہد صاحب. ڈاکٹر صاحب میرے بھائی ہے ان کی عمر 19 سال ہے تو ان کے سر میں تقریباً وائٹ بال ہو گئے پورے. اچھا. تو پرسوں وہ کالج میں ایڈمیشن دلا کے لائے مگر جا رہے نہیں نا کالج شرما کے. تو کچھ ایسا علاج بتائیے ذرا. اچانک وائٹ بال ہو گیا آپ کے؟ جی ہاں اچانک شروع ہو گیا. وہ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی بھاگے جا رہا. میں تفصیلی جواب دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے بہت شکریہ. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. دیکھیں گے ہمارے ساتھ کون ہے. ہلو. اوکے شاید آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے سو اگلے کالر کی طرف بڑھیں گے. ہلو. ہلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کن سے بات ہو رہی ہے ہماری؟ کماٹی پورے سے جی ہاں ٹھیک ہے سوال پوچھیے آپ. وہ میری بچی کا 22 سال عمر ہے اور ان کا کلر مطلب گورے تھے انہوں فیر تھے اچھے تو ان کا کلر سانولا ہو رہا. وجہ؟ بال بھی جھڑ رہے گردن بھی ایسی کالی ہو جا رہی. سر پی سی او سے. عمر کیا ہے ان کی؟ 22 سال. ان کا وزن بھی بڑھ رہا ہے کیا بہن؟ ویٹ بھی بڑھ رہا ہے ان کا. آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے شاید آپ کا فون کٹ گیا لیکن ہم اگلی کالر کی جانب بڑھ جائیں گے. ہلو. ہلو. جی وعلیکم السلام. جی اپنا نام بتائیں. میں عیدگاہ کنے سے بات کر رہی ہوں. پروین بیگم ہے. اوکے ٹھیک ہے سوال پوچھیے. گھٹنوں میں درد اٹھے بیٹھے تو بہت ہو رہا اور ایڑیوں میں درد ہوتا ذرا اونچے پہ بیٹھ کے اٹھے تو. اوکے ایج کیا ہے آپ کی؟ 40 سے 45 سال ہے. اور وزن کتنا ہے آپ کا؟ وزن 70 ہے. چلیے ٹھیک ہے ضرور جواب دیں گے. ڈاکٹر صاحب اگلے کالر کی طرف ہم رجوع کریں گے. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کن سے بات ہو رہی ہے ہماری؟ جی ہماری ایک بچی ہے 11 سال عمر ہے. جی ہاں. ان کے ناک سے ریگولر خون مطلب مہینے میں 2 مہینے میں سے نکلتا رہتا خود بخود گرتے رہتا ہے. رائٹ. یہ کب سے ہو رہا ہے؟ یہ تقریباً 4 سال سے ہو رہا ہے. 4 سال سے ہو رہا ہے. اس کی کوئی وجہ تھی یا اچانک خود بخود ہونے لگا؟ کچھ بھی وجہ مار بھی نہیں لگی ہے کچھ بھی نہیں خود بخود گرنے لگتا. چلیے کہاں سے بات کریں بھائی؟ زیوا باغ آصف نگر سے. چلیے ٹھیک ہے ضرور ہم آپ کے جواب کی طرف آئیں گے لیکن ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. ہلو. ہلو. اگلے کالر کی طرف ہم موو کریں گے. ہلو. میں تو سنتوش نگر سے بات کر رہی ہوں. نہیں بچی کے بالاں بہت چلے جا رہے ہیں. جی ہاں بچی کی عمر بتائیے. بچی کی عمر 20 سال ہے. 20 سال ہے. اور بھی کوئی پرابلم ہے صرف بال جا رہے ہیں؟ نہیں بال پورے ایسے جڑ سے پورے نکل جاتے بچی کا بال.
اور اس کے ساتھ کوئی دوسری پرابلم ہے بہن, جیسے کہ چہرے پر بال آنا یا پمپلس کی شکایت, گردن کالی ہونا, ویٹ بڑھنا؟ نہیں ویسی کوئی بات نہیں ہے, خالی بال چلے آ رہے ہیں, جڑ سے چلے آ رہے ہیں. وجہ دیکھیے میری بات سنیے گا, وجہ جو ہے ڈھونڈنی پڑتی ہے کہ بال یوں ہی نہیں جھڑتے, بال جھڑنے کے پیچھے وجہ ہوتی. تو کوئی وجہ آپ نے پتہ کرنے کی کوشش کی یا وجہ معلوم ہے آپ کو؟ شاید کچھ موشن وغیرہ کی کچھ شکایت ہو. وہی تو میں عرض کر رہا تھا, میدے کی گرمی بھی اس کی ایک اہم وجہ ہوتی ہے. پیٹ صحیح رہتے بالکل, موشن وغیرہ کی کوئی شکایت نہیں ہے سکتا. نہیں, کچھ نہ کچھ تو مسنگ ہے جو آپ اپنی بچی سے پوچھ لیجیے, بہتر ان سے پیچھے کچھ نہ کچھ پرابلم ہوگی, تب پھر سے کال کر لیجیے گا, طریقے سے علاج بتانا آسانی ہوگا, اور پھر سے کال کر لیجیے گا. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں بیچ میں. ہیلو, شاید اگلے کالر کی طرف بڑھنا پڑے گا کیونکہ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے ہم تک. ہیلو سامعین کرام, اس سے پہلے کہ میں آپ کی طرف آؤں, مجھے لگتا ہے کہ سوالات کا سلسلہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. ڈاکٹر صاحب جوابات کی طرف آئیں گے, لیکن اس سے پہلے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈینگو مچھر کی جو آپ نے بات کی اور بخار کی, تو اتنا زیادہ شدید اور خطرناک بخار ہے, تو یہ مچھر پیدا کہاں سے ہوتے ہیں؟ اس کا یہی پانی سے ہوتے ہیں. صرف پانی سے؟ پانی جہاں پر پانی ڈپازٹس ہوتے ہیں پانی کے. سنا میں نے گندے پانی سے نہیں ہوتا, اچھے پانی سے ہوتا ہے, یا اچھے پانی سے کچھ ایسا کرتا ہے؟ وہ کچھ نہیں ہوتا, جہاں پانی کے ڈپازٹس ہوں گے وہاں سے وہ آ جائے گا, یاد رکھیے گا. خاص کر آپ کی ٹینکی ہو سکتی ہے وہ, اور جو ہے مختلف چیزیں ہیں جہاں سے یہ آتا ہے. جہاں بارش کا پانی جہاں جمع ہو جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے صاف ہی ہوگا, تو وہاں سے پرابلم ہوتی ہے. اوکے. حفصہ صاحبہ نے کمارواڑی سے کال کیا ہے. انٹی ہے, دیکھیے گا بہن, کان کا پردہ پھٹنا اور ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہونا دونوں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے, اور یہ دونوں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ پرابلم ہے. عموماً یہ کیسز میں کیا ہوتا ہے, ناک کا آپریشن کرانے سے کان کا پردہ پھٹ جاتا ہے, کان کا آپریشن کرانے سے ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہو جاتی ہے. ایسے کیسز ملا کرتے ہیں, لیکن جب ایک چیز کروا لی ہے تو اب تھوڑا سا مشکل ہے کہ اس کا علاج کیا جائے. تھوڑا سا ان کے جو ایکس رے ہیں ناک کے, وہ اگر ہمیں مل جائے تو صحیح معنوں میں آپ کی کوئی مدد شاید میں کر سکتا ہوں. بے ہوش ہونے کا تعلق بھی اسی سے ہے, تو میں بہت 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 معذرت چاہتا ہوں اس کے اندر آپ سے. تو ڈاکٹر صاحب, اس میں جو بیچ میں آپ نے جواب بتایا تھا, میں بیچ میں معافی کے ساتھ روکنا چاہتا ہوں. بہت سارے ایسے حضرات ہیں کہ وہ آپریشن کروا لیتے ہیں اس ہڈی کا. یہ ان جنرل سائنوسائٹس جس کے بارے میں نیسل سپٹم کی ہم بات کر رہے ہیں وہ الگ ہوتا ہے. یہاں پر آلریڈی کان کا پردہ ڈیمیج ہو گیا ہے, تو اس کے لیے وہ جواب نہیں دیا جا سکتا. اگر رپورٹ وغیرہ بھیجی جائے تو شاید میں کچھ مدد کر سکوں اس کے اندر. اوکے. سامعین کرام, 8466833875 8466833875 پہ آپ ٹیکسٹ بھی کر سکتے ہیں, واٹس ایپ کر سکتے ہیں, اور نہیں تو یہ ہیلپ لائن کا بھی نمبر ہے, 24 گھنٹے آپ کال کر سکتے ہیں. اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے. تالاب کٹے سے جو بہن نے کال کیا تھا, موٹاپے کے متعلق, 24 سال ان کی عمر ہے, 65 جو ہے ان کا وزن ہے, اور 4.5 ان کی ہائٹ ہے. اس طرح سے انہوں نے عرض کیا ہے. تو میں آپ کو ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں اس کے اندر کہ دیکھیے گا, ویٹ موٹاپا جو ہوتا ہے, میں بار بار اس کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ موٹاپے کی اہم وجوہات, پہلے چائے کو بند کرنا پڑے گا, چاول بند کرنا پڑے گا, بیکری کے آئٹم بند کرنا پڑے گا. اس کے بعد موٹاپا کم ہونے کی کوئی صورتیں نظر آئیں گی, اور اس پر آپ جو ہے اتر سکتے ہیں. تب تک آپ جو ہے اس میں جو ہے اس چیز کا خیال رکھا کریں کہ دوا کھا لیں گے ہم جو ہے دبلے ہو جائیں گے, یہ ہوائی خلیں ہوں گے, اس کا کوئی اصلیت سے تعلق نہیں ہوگا. تو میں آپ کو جو ہے اس کا جواب عرض کروں گا, لیکن انشاءاللہ تعالی جیسے کہ اس کا جواب ڈاکٹر صاحب عرض کر دیجیے, پھر اس کے بعد ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد حاضر ہوں گے تمام تر جوابات کے لیے. جواب میں اس کا عرض کروں گا. طب نبوی کے حلال اسٹور سے جو ہے آپ جامن کا شہد ملتا ہے, جو ویٹ لاس کرنے میں بہت زیادہ کارآمد ہوتا ہے. 3 چمچے 1 گلاس نیم گرم پانی کے ساتھ صبح نہار پیٹ استعمال کریے گا, اور تلوینہ اپنے کھانوں میں شامل کریے گا, انشاءاللہ تعالی اس سے کافی ہو جائے گا. دیکھیں گے ہمارے ساتھ لائن پہ جڑے ہوئے کون ہیں. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میں آفت سے فضا بات کر رہی ہوں. اوکے فضا, سوال پوچھیے آپ. میرے بال جھڑتے اور پمپلس بھی آتے. رائٹ, آپ کے بال جھڑتے اور پمپل بھی آتے. آپ کی عمر کیا ہے؟ 15 سال. وزن کتنا ہے آپ کا؟ ہاں. وزن کیا ہے آپ کا؟ وزن 35.
35 کیا عمر ہے اور کیا وزن. اوکے ضرور جو ہے اگلے کالر کی طرف ہم آئیں گے اور اس کا جواب بھی لیں گے. ہلو ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کن سے بات ہو رہی ہے ہماری؟ جی میں تمنا بات کر رہی ہوں نیو مغل پورے سے. اوکے نیو مغل پورے سے ہیں تمنا. سوال پوچھیے. ہمارے والدہ کے بارے میں میرے کو پوچھنے کا تھا کہ تقریباً 20 سال پہلے سے ہمارے والدہ کو شوگر ہے. جی ہاں. اور اب اس کا یہ نقصان دکھنے میں آ رہا ہم لوگوں کو. تو آدھی پیٹھ کے دائیں جانب ان کو رگوں میں درد ہو رہا اور وہ اثر ہوتے ہوتے بائیں پیر میں بھی درد شروع ہو گیا رگوں میں. مسلسل 15 دن سے ٹریٹمنٹ چل رہا ڈاکٹر کے ہاتھ پہ. تو بول رہے تھے شوگر کی وجہ سے ایسا ہو رہا بولتے. ایج کیا بتایا آپ نے؟ جواب دیجیے. جی ممی کی عمر دیکھیے آپ 60 سال ہے. 60 سال ہے. چلیے اچھی بات ہے. ڈاکٹر صاحب ضرور جواب دیں گے اس کا انشاءاللہ. اور انشاءاللہ ضرور صحت یابی اور شفا یابی ہوگی. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. ہلو السلام علیکم عامر بھائی. وعلیکم السلام. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی سوال پوچھیے آپ. عامر بھائی 25 سال ہے میری عمر. 80 کلو ویٹ بڑھ گیا. ویٹ اتارنے کے واسطے کیا کھانا ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں. ہائٹ کیا ہے بتا سکتے ہیں؟ جی ہائٹ بہت صاف نہیں آ رہی آپ کی. ہائٹ کیا ہے میری بہن آپ کی؟ لمبائی کتنے لمبے ہیں؟ ہاؤ ٹال، کتنے بڑے ہیں آپ؟ ہائٹ کیا ہے آپ کی؟ اچھا کہاں سے بات کر رہی ہیں غالباً سوال؟ ہلو جی ہاں پوچھے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں یہ میرے بچے کو محسوس نہیں ہوتا. جی ہاں. یورین پاس ہو جاتا. اوکے. اور پیٹ بہت بڑا ہے ان کا. بچے کی عمر کیا ہے؟ ہاں 12 سال ہے. 12 ایئرس. کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ مغل پورے سے. جواب دیں گے ضرور جواب دیں گے. ماشاءاللہ بہت سنجیدگی سے جواب دیتے ہیں. جی ہاں. سنتوش نگر سے رضوانہ صاحبہ نے پروگرام میں کال کیا تھا اور پیروں میں نے کل جواب دیا تھا لیکن یہ جو ہے سن نہیں پائی. پاور کٹ ہو گیا ہے. اس کے متعلق انہوں نے ایسے کہا ہے کہ ابھی آپ اس کو ریکارڈ کر لیجئے گا تاکہ جو ہے یہ معاملات پیش نہ آئیں. یہ جو پرابلم آپ نے بتایا ہے یہ معدے کی گرمی اور نیوروپیتھک پرابلم اس کو بولا جاتا ہے. اس کے لیے میں نے پروگرام میں جواب عرض کر دیا تھا کہ انجیر جو ہوتے ہیں وہ انجیر کا استعمال کیا کریں. 3 انجیر رات پانی میں بھگا کر روز صبح نہار پیٹ استعمال کیا کریے گا. انشاءاللہ تعالی ان سے ضرور بضرور جو ہے آپ کو آرام مل جائے گا. اور اسی کے ساتھ چرائتا استعمال کریے گا. خون میں انفیکشنز کے لیول کو ڈاؤن کرتا ہے. چرائتا کے کیپسول 2 گولی ہر کھانے سے پہلے طب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حلال سٹور سے منگوا کر آپ استعمال کریے. پروگرام کے آخر میں وہاں کی ہیلپ لائن نمبر عامر صاحب عرض کر دیں گے. عائشہ نور صاحبہ نے کال کیا تھا اور انہوں نے جیسے کہ تکلیف جو ہے انہوں نے عرض کی ہے کہ رین بازار سے غالباً انہوں نے کال کیا تھا اور ان کا جو سوال تھا گھٹنوں میں تکلیف ہے. 45 ایئرس ایج ہے والد صاحب کی. اس کے متعلق انہوں نے ہم سے سوال کیا تھا. گھٹنوں میں تکلیف کے لیے چونکہ موسم چینج ہو چکا ہے, اب ٹھنڈک آ چکی ہے اور ماشاء اللہ عزوجل سے گرمی ختم ہو چکی ہے تو یہ بہترین موقع ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی درد جو ہوتے ہیں جوائنٹ پینس کی بھی شروعات یہاں سے ہو جائے گی. تو اس سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے. کلونجی کا تیل 1 چمچہ 1 کپ نیم گرم پانی کے ساتھ صبح نہار پیٹ استعمال کر لیجیے گا. اور اس کے ساتھ آتی ہے پین کیورا کیپسول. طب نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پین کیورا کیپسول 2 گولی ہر کھانے کے بعد. اور انرجی بوسٹر سے نام سے دوائی آتی ہے. انرجی بوسٹر استعمال کریے گا, اللہ تعالیٰ ضرور بضرور آپ کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائیں گے. ایک اور کالر نے کال کیا تھا اور گھٹنوں سے لے کر تلووں تک درد ہوتا ہے. 15 سال بچی کی عمر ہے. تالاب کٹے سے شبانہ صاحبہ نے کال کیا ہے. آپ کی بچی کو وٹامن ڈی کی ڈیفیشینسی ہے. اچھے سے سن لیجیے گا, آپ کی بچی کو وٹامن ڈی کی ڈیفیشینسی ہے, آئرن کی ڈیفیشینسی ہے, جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو رہی ہے. اور اس پروگرام کو سننے والے تمام سامعین بھی غور فرما لیں. وٹامن ڈی کی جن کو کمی ہے ان کے لیے پہلی مرتبہ میں ریڈیو پر وٹامن ڈی کا نسخہ عرض کر رہا ہوں. اس نسخے کو نوٹ فرما لیجیے گا. 1 گلاس لے لیجیے گا. 1 گلاس کے اندر 75% زیتون کا تیل ڈال کر رکھ دیں اور اس زیتون کے اندر 3 انجیر شام عصر میں جو ہے ڈالنا ہے. 3 انجیر جو ہے شام عصر میں ڈالیے گا.
اور انشاءاللہ تعالی وہ انجیر صبح نہار پہ تینوں کھا لیجیے گا، اور اسی تیل میں اسی طرح ڈال کر استعمال کرتے جانا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جناب ابلیس جو ہے ساتھ میں ہوں گے، اور یہ اس طرح کا خیال ڈالیں گے کہ زیتون بھی گرم، انجیر بھی گرم، ڈاکٹر صاحب کیا کروائیں گے کر کے، لیکن ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ وہ انجیر معتدل ہوتا ہے، اسی لیے زیتون کے ساتھ لیا جا سکتا ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اگر ایسا کوئی معاملہ دماغ میں آ جائے تو آپ جو ہے یہ کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی طب نبوی صلی اللہ تعالی وسلم کے ہمارے کبھی بھی اسٹور سے آپ جو ہے رجوع ہو سکتے ہیں، اور اس کا ڈوسیج بھی کم کیا جا سکتا ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ 3 کی جگہ 2 بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن یہ وٹامن ڈی کا سب میں اب تک کا سب میں خطرناک اور سب میں بہترین فاسٹسٹ کام کرنے والا نسخہ ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ اس پہ عمل کر لیں۔ دوسری چیز جو ہے اجوا ٹونک ہے طب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اجوا ٹونک آپ اپنی بچی کو ضرور دیجیے گا، 2 چمچے 1 کپ دودھ کے ساتھ رات میں سونے سے پہلے، یہ دے دیں گے۔ 1 مہینہ اس نسخے پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ جو مسئلہ ہے اگر اللہ نے چاہا تو اس میں ضرور ضرور جو ہے آرام مل جائے گا انشاءاللہ۔ ایک اور کالر نے کال کیا تھا اور ان کا سوال تھا کہ بھائی ہے 19 سال جن کی عمر ہے، باغ جہارا سے بھائی نے کال کیا تھا، مجاہد صاحب نے، اور انہوں نے کیا سوال کیا تھا آپ کو یاد ہے؟ گرینگ آف دا ہیئر کہا تھا، نہیں نام بولا آپ نے تو میں نے بولا آپ کو یاد بھی ہوگا تو میں نے آپ سے پوچھ لیا عامر بھائی۔ تو گرینگ آف دا ہیئر، پری میچور گرینگ آف دا ہیئر آج کل کی سب میں بڑی بیماری ہے۔ اس کی ایک اہم اور سب میں بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک سب میں بڑی وجہ ہے قسم کے خوشبو والے شیمپوز کا استعمال کرنا، اور قسم کے معاملات والے جو ہے تیلوں کا استعمال کرنا، اور اسی کے ساتھ جن کے اندر سینتھیٹک سینٹس ہوتے ہیں وہ برانڈڈ ایک سے ایک اعلیٰ برانڈ کے جو ہے سینٹس کا استعمال کرنا، پرفیومز کا استعمال کرنا۔ پرفیوم سے بال کا کیا تعلق؟ بالکل ہوتا ہے، جب آپ پرفیوم بچے جس طرح سے آپ نے دیکھا نہیں ہے بچے پرفیوم کیسے استعمال کرتے ہیں، اس وجہ سے آپ یہ سوال کر رہے ہیں۔ تو یہ عطر عموماً جو ہے یہ سینتھیٹک ہوتا ہے، پرفیومز کے اندر بھی عطر پایا جاتا ہے، تو یہ سینتھیٹک ہوتا ہے، تو یہ بالوں کو سفید کرنے میں بہت زیادہ کارآمد ہوتا ہے۔ یہ ایک بڑی وجہ۔ اس کی دوسری وجہ ہے سائنسائٹس کی بیماری رہنا، الرجیز کا رہنا، اس کی وجہ سے بھی پریمیچور گرینگ آف دا ہیئر ہو جاتا ہے۔ تیسری وجہ ہے کم عمری میں ماں باپ کے بال سفید ہو جانا، تو یہ ان کو جینیٹیکلی جو ہے بچوں میں کنورٹ ہوگی یہ بات، اور یہ بات آیا کریں گی۔ تو یہ 3 وجوہات ہیں اس کے۔ اب رہی بات بھائی صاحب کالج جانے کے لیے شرما رہے ہیں، وہ جو شرما رہے ہیں وہ آپ بھی بہت کامن ہو چکا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تھوڑی سی کاؤنسلنگ کر دیجیے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ایک چیز یہ بھی عرض کر دوں گا کہ اگر آپ کے بھائی شرماہٹ کو دیکھتے ہوئے اللہ نہ کرے مارکیٹ سے کوئی کالا کلر لا کر کالا کرنا شروع کر دیا تو جتنے بال کالے بچے ہیں وہ بھی نہیں بچیں گے، اس کے بعد سارے کے سارے سفید ہو جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خضاب لگانے سے منع فرمایا ہے۔ اوکے ڈاکٹر صاحب بیچ میں روکنا چاہوں گا، کالر کی جانب بڑھیں گے، دیکھیں گے ہمارے ساتھ کون ہے۔ ہیلو آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے ہم تک، سو سیم نمبر پہ ڈائل کریے، دیکھیں گے ہمارے ساتھ کون ہے۔ 040-245-11078 پہ کال کرنا ہے آپ کو اپنی تمام تر سوالات کے جوابات کے لیے۔ سو سامعین کرام سلسلہ جاری رہے گا آپ سبھی کے ساتھ، دیکھیں گے ہمارے ساتھ کون ہے بات کرنے کے لیے، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اگلے کالر کے لینے پہلے جوابات کی طرف آ جاؤں، کیونکہ بہت سارے جوابات ہمارے رہ گئے ہیں پہ باقی۔ جی ہاں، ہم ضرور جو ہے ان سوالات کے جوابات عرض کریں گے۔ کاماٹی پورا سے گرینگ آف دا ہیئر کا ہم جواب دے رہے تھے، تو یہ جو خضاب ہے، خضاب لگانے سے خاص کر منع کیا گیا ہے اسلام کے اندر۔ اور اسی کے ساتھ دوسری اہم اور بڑی جو چیز ہے، میں وہ بھی چیز آپ تمام سامعین کو عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ بالوں کو کلر کرنے کے لیے وسمہ، نوٹ فرما لیجیے گا، وسمہ اور مہندی کا استعمال کر لیا کریے گا۔ وسمہ اور مہندی کا استعمال کریں گے تو اللہ نے چاہا تو ان جیسی بیماریوں میں، ان جیسے مسائل میں آپ کو آرام مل جائے گا۔ بال جو ہے تو گہرے براؤن ہو جائیں گے، کیونکہ کالے کرنے سے باضابطہ منع فرمایا گیا ہے اسلام کے اندر، اسی وجہ سے میں اس کو جو ہے اس کی اجازت نہیں دوں گا، تو اس کا خیال رکھا کریے گا اور اس پر عمل کر لیجیے گا۔ اوکے میں کالر کی طرف بڑھنا چاہوں گا، دیکھیں گے ہمارے ساتھ کون ہے۔ ہیلو سر، میں ملک بھائی سے بات کر رہا ہوں۔ جی ہاں جناب پوچھیے۔ میرا نام امن ہے۔ جی امن صاحب پوچھیے سوال۔
अमन साहब आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, सो कंट्रोल रूम में आपकी आवाज़ साफ तौर पे नहीं आ रही है, सो सेम नंबर पे कॉल करते रहिए 0402451107 पे। अगले कॉलर की तरफ बढ़ेंगे। हेलो हेलो, शायद आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, सो नेक्स्ट कॉलर की जानिब बढ़ेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, किन से बात हो रही है हमारी? समीना बात कर रही वट्टापल्ली। ओके, वट्टापल्ली से समीना है, क्या पूछना चाह रही हैं डॉक्टर साहब से? ये मेरी बहन की हाइट में बढ़े 19 साल है और हाइट 36 यानी 3.6। मेरे हाइट है, इनका वेट 36 है अच्छा, और एज है इनकी 19 साल। अच्छा, हाइट कितनी है? हाइट कम है, बहुत कितनी कम है? कम है। बहुत कम फिर से भी मुराद? कितना, कुछ तो सोचा, कुछ तो पता चला होगा। खैर कोई नहीं, नेक्स्ट में जो है ज़रूर जो है आप हाइट ले लीजिएगा, मतलब हाइट जो है माप लीजिएगा। डॉक्टर साहब इसके बारे में ज़रूर जवाब देंगे। हम अगले कॉलर की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे हमारे साथ कौन है। हेलो हेलो हेलो, आदाब अमीर भाई। आदाब, नाम बताएं। मेरा नाम गोपाल अमीर भाई। गोपाल साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अंबरपेट से बात कर रहा हूँ। अंबरपेट से हैं, पूछिए डॉक्टर साहब सवाल। डॉक्टर साहब आदाब। डॉक्टर साहब आदाब आदाब जी गोपाल साहब। कुछ भी नहीं साहब, मेरा राइट साइड पाँव घुटने में बहुत दर्द देता, लेफ्ट नहीं देता। राइट साइड होता है, ठीक है। आपका वजन कितना है? मेरा 65 है। और उम्र? उम्र मेरी है 50। ठीक है, जवाब दे देंगे। ओके ठीक है, अगले कॉलर की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे हमारे साथ। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। मैं नसीम बोल रहा हूँ किशन बाग से। ओके, नसीम नसीम, साहब पूछिए। जर्रा रेडियो से थोड़ा दूर हो जाइए मेहरबानी करके। हेलो जी जी, पूछिए, सवाल पूछ सवाल लीजिए ये जल्दी से। पूछना है कि सीने में दर्द रहता है हमेशा, तनावपन ऐसा रहता है, उसका थोड़ा बताइए कि क्यों रहता है। लेकिन डॉक्टर जांचवाया था तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तनावपन दर्द रहता है। एज कितनी है आपकी? जी, उम्र कितनी है? क्या है आपकी? उम्र वही 25 है। और चलिए ठीक है, ज़रूर जो है डॉक्टर साहब जो है जवाब देंगे इसका। अगले कॉलर की तरफ हम बढ़ जाते हैं। आपकी रेडियो की आवाज़ ज़्यादा आ रही थी कानों में। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। मैं शेख सईद बात कर रहा हूँ बाबा नगर शेख जलील, से। शेख सईद साहब बाबा नगर से। ओके, पूछिए सवाल। ये हमारा एक दोस्त है, उनको क्या है, जरा अल्कोहल की आदत ज्यादा है। जी, शराब नौशी की आदत है। तो शराब बुरी बात है, तो इसलिए क्या है, उन्होंने रमजान के तकरीबन 1 महीने 2 महीने से नहीं इस्तेमाल कर रही, तो उनको क्या है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है और जो है फेफड़े कमजोर हो गए। कोई बात नहीं, अगर उन्होंने ये इरादा किया है कि वो शराब छोड़ेंगे तो हम उनके साथ ठहरेंगे, बेफिक्र रहिए। प्रॉब्लम है, हाथ थोड़ा कांप रहे हैं साहब, उनकी कमजोरी। हाँ, मैं समझ गया हूँ। आप एज बोलिए, मैं इसीलिए सात से मुराद यही होता है कि इनकी परेशानी कितनी। 42 ईयर्स है साहब। ज़रूर अर्ज करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा और एक दोस्त के ऊपर जो हुकूक है वो आपने अदा किया। सो डॉक्टर साहब जवाबात की तरफ आएंगे। काफ़ी देर से काफ़ी लंबी फहरिस्त हो गई जवाबात की। सो जवाबात के सिलसिले में हम आगे बढ़ेंगे। जी मैं ज़रूर जवाब दूंगा इसका। कामाटीपुरा से कॉलर ने कॉल किया था। बच्ची की उम्र 22 साल है, कलर की प्रॉब्लम है, इन्होंने अर्ज़ किया। देखिएगा बहन, कलर की जो प्रॉब्लम है वो किसी हार्मोनल इम्बैलेंस या साइनस की प्रॉब्लम की वजह से ही कलर डाउन होता है, उससे हट के कोई मसला नहीं होता। तो पहले पता तो चले कि मामला क्या है, उसके बाद चेहरा या जो है रंग गोरा करने के लिए कोई चीज़ अर्ज़ कर सकता हूँ। लेकिन अहादीस नबवी की रोशनी में एक बात अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि तुम मुनक्का खाओ कि ये बलगम को काटता है और चेहरे को निखारता है। बाज़ाब्ता अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमा दिया, मुनक्का 7 दाने मुनक्का रात पानी में भिगाकर रोज़ सुबह नहार पर इस्तेमाल करिएगा। अल्लाह ताला ज़रूर गफ़ूरुर रहीम है, रहम ही फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो पूरा इरादा है। और इसी के साथ जो है दूसरे जो हमारे कॉलर थे, इन्होंने ईदगाह से कॉल किया है, परवीन साहिबा ने। और परवीन साहिबा ने अपने सवाल का जवाब जो है अर्ज़ किया है, तो मैं आपको अर्ज़ करूँगा। घुटनों में दर्द के मुतालिक आपने कॉल किया है, एडी में जो है दर्द है आपको, 45 साल आपने अपनी उम्र बताई है, तो मैं आपको इसका इलाज अर्ज़ कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला आप इसको नोट कर लीजिएगा।
کہ یہ جو ایڑی میں درد کی شکایت ہے اور یہ جو ہے 70 کلو آپ نے وزن بتایا، یہ شاید آپ کا وزن زیادہ ہے جس وجہ سے گھٹنے اور ایڑی دونوں میں درد ہو رہا ہے، یہ اسی کا سائن ہوتا ہے۔ الخضر آئل ملتا ہے طب نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے حلال اسٹور پر، یہ رات میں ایڑی پر لگائیے گا۔ گھٹنوں کے درد کے لیے ایک انجیر ہر کھانے سے پہلے 30 منٹ چبا کر استعمال کر لیجیے گا، اللہ نے چاہا تو یہ کافی ہو جائے گا۔ دوسرا سوال زیبا باغ آصف نگر سے کیا گیا ہے، 11 سال کی بچی ہے، ناک سے خون بہتا ہے، اس کے متعلق انہوں نے سوال کیا ہے۔ بہت ہی پیارا علاج میں اس کے لیے عرض کر رہا ہوں، مہربانی فرما کر تمام سامعین نوٹ کر لیں، جو سائنس کے مرض میں مبتلا ہے وہ بھی، جن کا نکسیر پھوٹتا ہے وہ بھی، اس کو اچھی طرح سے نوٹ کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی زیتون کا جو تیل ہوتا ہے، زیتون کے تیل میں ایک سمجھیے گا 100 گرام زیتون کا تیل آپ نے لے لیا، تو اس میں 2 ٹیبل سپون کلونجی ڈال کر دھوپ کی روشنی میں اس کو رکھنا ہے، تقریباً 3 دن 4 دن تک کڑی دھوپ جو ہوتی ہے اس کے اندر رکھنا ہے۔ اس کے بعد اس کو چھان کر یہ ایک قطرہ ناک میں ڈالنا ہے۔ شروعات میں ناک سے خون جائے گا کچھ لوگوں کو، تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اس کے بعد یہ بیماری اللہ نے چاہا تو اس سے آرام مل جائے گا۔ 8 سے 10 دن سے زیادہ اس کو نہیں کرنا۔ امید آپ کے سوال کا جواب میں نے دے دیا۔ سنتوش نگر سے کال آیا ہے اور انہوں نے جو سوال کیا ہے 20 سال بچی کی عمر ہے، ہم نے بولا تھا ڈیٹیلز لے لیں۔ دیکھیں گا بہت سارے سامعین کو لگتا ہوگا کہ کس طرح کے سوالات ہم لوگ کر رہے ہیں، دیکھیں گا بیماری کا پراپر ڈائگنوزیشن ہوگا تبھی جا کر اس کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم نے ڈائگنوز ہی نہیں کیا تو پھر اس کا جواب دینا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو آپ کو میں یہ عرض کروں گا، نارمل ہیئر فال ہے تو ہیئر آئل 313 ہے طب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، ہیئر آئل 313 آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یاقوت پورے سے فضا صاحبہ نے کال کیا تھا، پمپل سے ہیئر فال ہے، 15 سال عمر ہے، 35 کلو ان کا وزن ہے۔ دوال بطن کے نام سے دوائی ملتی ہے طب نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حلال اسٹور پر۔ دوال بطن کی یہ دوا 1 چمچہ آپ جو ہے ہر کھانے کے بعد استعمال کریں۔ ہیئر فال کے لیے ہیئر آئل 313 اور ایلو ویرا کا شیمپو ہے طب نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، اس کا آپ استعمال کر لیجئے گا۔ اسی کے ساتھ جو تمنا صاحبہ نے نیو غالباً مغل پورے سے کال کیا تھا اور رگوں میں درد کی شکایت ہے، والدہ کو ایج ہے 60 ایئرس، 20 سال سے ڈائبٹک نیوروپیتھی میں آپ کی والدہ مبتلا ہے۔ ڈائبٹیز کی وجہ سے رگوں پر جو خطرناک اثر ہوتا ہے وہ اس کی بیماری بولا جاتا ہے۔ میں جواب آپ کا عرض کر رہا ہوں آپ کی والدہ ماجدہ کا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آپ نوٹ فرما لیجیے گا کہ آپ کی والدہ ماجدہ طب نبوی کے حلال اسٹور سے 2 دوائیاں منگوا کر استعمال کریں۔ ایک ہے چریتا کے کیپسول 2 گولی کھانے سے پہلے، دوسرا ہے انسولینو پاؤڈر، اچھے سے نوٹ کر لیجیے گا، چریتا کے کیپسول 2 گولی ہر کھانے سے پہلے، اور ایک ہے انسولینو کا پاؤڈر 1 چمچہ ہر کھانے کے بعد۔ یہ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے ہمارا الماسور کے نام سے جو آئل آتا ہے وہ آئل لگائیں گے تو اس میں انشاءاللہ تعالی آرام ملے گا۔ 25 سال کی عمر ہے، 80 کلو گرام وزن ہے۔ ہائٹ کے متعلق سوال کیا ہے، 25 سال کی عمر میں ہائٹ نہیں بڑھتی، اس کا کوئی چانس نہیں ہے۔ مغل پورے سے کال کیا ہے، 12 سال کا بچہ ہے، یورینیشن کی جو ہے پرابلم ہو جاتی ہے، بچے کو محسوس نہیں ہوتا ہے، اعصابی کمزوری میں بچہ مبتلا ہے، اس کے لیے دوائی میں عرض کر رہا ہوں، اس کو آپ نوٹ فرما لیجیے گا۔ دوائی کا نام ہے معجون اعصاب، طب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حلال سٹورز، میرالم منڈی آپ کا قریبی ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے سامعین کو یہ بھی عرض کر دوں، شہر حیدرآباد میں 5 سینٹر سے ریڈ ہلز، میرالم منڈی، امرپیٹ، ٹولی چوکی اور مولالی، تو جو جہاں سے بات کر رہا ہے وہ وہاں کے قریبی سینٹرز جو ہے ہیلپ لائن پر کال کر کے لے لیں، تو آپ وہاں سے معجون اعصاب منگوا کر 2 چمچے ہر کھانے کے بعد استعمال کریے گا۔ اور اسی کے ساتھ دوسری جو چیز ہے طب نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، وہ ہے پوست انار 1 چمچہ ہر کھانے کے بعد استعمال کریے گا۔ سمینہ صاحبہ نے غالباً پروگرام میں فون کیا، وٹا پلی سے، 19 سال ان کی عمر ہے، ہائٹ 3، یہ ویٹ کے متعلق غالباً یا جو ہے ہائٹ کے متعلق سوال کر رہی تھی ہوں گی، 19 ایئرس ایج کے متعلق انہوں نے کہا تھا کہ ان کی جو ہے ہائٹ نہیں بتا دی، 36 ویٹ تھا ان کا، اور اس کے متعلق انہوں نے سوال کیا تھا۔ بہن 19 ایئرس ایج ہے، پھر بھی تھوڑا سا چانس ہے، اگر 19 ایئرس رننگ چل رہے ہیں تو ہائٹ بڑھنے میں رائل جیلی کے نام سے دوائی ہوتی ہے جو مدد کر سکتی ہے۔ 1/4 آف دا ٹی اسپون، پاؤ چائے کا چمچہ روز صبح نہار پیٹ 1 گلاس نیم گرم پانی کے ساتھ آپ کو اس کو استعمال کرنا ہے۔ گوپال بھائی نے امرپیٹ سے کال کیا ہے، گوپال بھائی میں آپ کو عرض کر دوں، آپ کی کا وزن 65 ہے، ایج ہے 50 ایئرس۔ انجیر جو ہوتا ہے گوپال صاحب، سکا انجیر جو ہے ہر کھانے سے پہلے آدھا گھنٹہ چبا کے اس کو آپ کو نگلنا ہے 3 ٹائم پہ، یہ کافی ہو جائے گا آپ کے لیے۔
کشن باغ سے ہمارے کالر نے کال کیا تھا اور ان کا سوال تھا سینے میں درد کی شکایت ہے, یہ ہائپر ایسیڈیٹی ہے, ایج 25 سال آپ نے عرض کی ہے, دوائی عرض کر رہا ہوں, نوٹ فرما لیجیے گا. 3 عدد سوکھے انجیر 2 ڈھکن حلال سیب کے سرکے میں بھگا کر رکھیے گا. میں پھر سے عرض کر دوں, 3 عدد سوکھے انجیر حلال سیب کے سرکے 2 ڈھکن میں رات بھر بھگا کے رکھیے گا, سوکھ کر کے صبح نہار پیٹ اس کو استعمال کر لیجیے گا. یہ کام آپ کو 40 دن کرنا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو آرام مل جائے گا. غالباً پروگرام کی آخری کالر تھیں اور شیخ سعید صاحب نے کال کیا تھا. الکحل کی وجہ سے ہاتھ پیر کا کانپنا, یہ الکحل اتنی خطرناک چیز ہے, اسی کی یہی قباحت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی یہی نقصان کی وجہ سے اس کو حرام قرار دیا ہے کہ یہ انسان کے جسم پر اس طرح سے اثر کرتا ہے کہ انسان کو کمزور کر دیتا ہے, جس کی وجہ سے یہ معاملات پیش آیا کرتے ہیں. بہرکیف سانس بھی پھول رہی ہے, مختلف مسائل آپ نے عرض کی ہیں. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, بہی کا مربع آپ کو دوا ساز کی دکان پہ ملے گا, نوٹ کر لیجیے گا, بہی کا مربع روز صبح نہار پیٹ آدھا, یہ اس میں پھل ہوتے ہیں بہی کے مربے میں, تو آدھا پھل یہ روز صبح نہار پیٹ آپ استعمال کروائیے گا. آپ کے گھر کی قریبی دکان دوا ساز کی دکان پہ مل جائے گا. بہی کا مربع اس کا نام ہے, یہ استعمال کروائیے گا ان کو, اللہ نے چاہا تو اس سے آرام ہو جائے گا غالباً. تو آپ اس پر جو ہے عمل کر لیجیے گا انشاءاللہ تعالی. سامعین کرام, آخری کالر جو تھے ہمارے شراب کے بارے میں, ہاں انہوں نے بہت ہی اچھا سوال کیا اپنے دوست کے متعلق. سو بہی کا مربع جہاں بھی آسانی کے ساتھ آپ کو مل جائے, کسی بھی دوا ساز کی دکان پہ, اسے لے کر کے آپ استعمال کریں. نہار منہ آدھا جو آپ نے کہا. اوکے, یہ سلسلہ روزانہ کی طرح جاری رہے گا, کل بھی 8 سے 9 کے بیچ میں. اور آج جتنی بھی سنجیدگی کے ساتھ آپ کا جواب دیا گا یقیناً اطمینان بخش ہیں, اور آئندہ بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. لیکن آپ کی جو نمبرات ہیں جس پہ آپ ہیلپ لائن نمبر پہ کال کر سکتے ہیں, سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ فیس بک پہ بھی آپ ڈاکٹر نجم ریحان صاحب سے مل سکتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے آپ ہیلپ لائن نمبر پہ کال کر سکتے ہیں 8466-833-875, اور یہی نمبر ہے واٹس ایپ کا, جس پہ واٹس ایپ کرتے ہی ڈاکٹر نجم ریحان صاحب تک ہی آپ ڈائریکٹ پہنچیں گے, بیچ میں جو ہے کوئی اور نہیں ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور رفاہ عام ہو, زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو. سامعین کرام, یہ سلسلہ جاری رکھیں گے ہم سبھی آپ سبھی کے درمیان. ڈاکٹر نجم ریحان صاحب اپنے قیمتی وقت کے ساتھ ہمارے درمیان روزانہ تشریف لاتے ہیں 8 سے 9 کے بیچ میں. انشاءاللہ کل ملیں گے پھر آپ سبھی سے. سنتے رہیے 107.8 ریڈیو 4 مینار دل سے حیدرآبادی.